کہ 18ویں ترمیم کے بعد معدنیات ہمارے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ 18ویں ترمیم سے پہلے معدنیات ہمارے تھے۔ اگر آپ 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں جائیں گے، وہاں پہ 2 لسٹ ہے، ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ، ایک کنکرنٹ لسٹ۔ جو سبجیکٹ ان دونوں لسٹوں میں نہیں ہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس کا ہے۔ منرلز، گولڈ، یہ نہ کنکرنٹ میں ہے تھے نہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں، یعنی یہ پہلے سے ہمارے تھے۔ یہ 172 جو ہم نے ڈالا وہ گیس اور آئل پہ تھا، تو یہ بھی کنفیوژن میں آپ لوگوں کا ہٹانا چاہتا ہوں۔ یہ ہم اس 18ویں ترمیم سے پہلے اس کے والی وارث تھے۔ اب وہ ریکارڈک پہ جاتے ہیں۔ ریکارڈک جس طریقے سے بدقسمتی سے دوسرے ہمارے مائنڈز کے ساتھ سازشیں ہوئی ہیں، ریکارڈک کے ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ہوا۔ یہ جب 93 میں جب امریکن کمپنی نے BHP نے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ جو معاہدہ کیا، میری انفارمیشن میں کوئی غلط وہ نہیں کہہ رہا ہوں میرے پاس اس وقت، کیونکہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جتنے ریکارڈز تھے اس میں اتنی ترمیم لائی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے۔ انیشیل جو ایگریمنٹ تھا اس میں 25% وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ جو انیشیل تھا، لیکن بعد میں اس کو چینج کیا گیا کہ جی 25% ود انویسٹمنٹ۔ اب اگر مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے اپنے وسائل پہ تو پھر میں اسٹاک ایکسچینج سے کیوں وہ نہیں خریدوں؟ میں جب انویسٹمنٹ کرتا ہوں تو میں کسی بھی کمپنی کے جو ہے نا شیئرز لے سکتا ہوں۔ یہ بلوچستان کے ساتھ پہلا زیادتی ہوا۔ پھر جس طریقے سے جو ہے نا اس کو BHP نے پھر جو ہے نا آخر میں جو دے دیا ٹیتین کو، جو بیرک گولڈ ایک اپنا کینیڈین کمپنی اور انٹافاگسٹا جو چلی کا کمپنی تھا، اس دوران یہ ہوا کہ جو مسئلہ بنا وہ یہ تھا کہ اس معاہدوں کو جو روٹس بلوچستان منرل روٹس تھے، بدقسمتی سے بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ان کو بار بار چینج کر کے اس کمپنی کو فائدہ پہنچایا، بار بار چینج کر کے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ریکارڈک سے بلوچستان کو تو کچھ نہیں ملنے والا ہے، پھر جا کے لوگ ایکشن میں آ گئے اور یہاں پہ صوبائی میرے خیال میں ہائی کورٹ میں گئے۔ ہائی کورٹ میں جب یہ ریٹ ختم ہوا پھر سپریم کورٹ میں گئے۔ میں سپریم کورٹ پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ریکارڈک کی بدقسمتی اس دن شروع ہوئی جب سپریم کورٹ نے اس کو کینسل کیا۔ حالانکہ شاید جو جانے والے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں جو ہے نا چیلنج ہوگا، لیکن سپریم کورٹ کو تو پتہ تھا کہ میں اس کو چیلنج کروں گا تو یہ ایکسیڈ میں چلا جائے گا۔ ایکسیڈ انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ ہے جو یہ ری سیٹلمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو اپنا وہ سیٹل ڈاؤن کرتا ہے۔ اب تک 3-4 فیصلوں کے بغیر جتنے فیصلے تھے وہ ریاستوں کے خلاف آئے، کیونکہ وہ انٹرنیشنل جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ریاستوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بجائے اگر ہماری گورنمنٹ ٹیتین کے ساتھ جا کے ری نیگوشیٹ کرتے کہ بھئی آپ نے یہاں پہ اتنی جو ہے نا چھوٹ لی ہیں، ان کو یہاں پہ کر لیں،
ان کو زیادہ کر لیں، ٹیکسز کو زیادہ کر لیں، شیئر کو زیادہ کر لیں وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. اور دوسرے جو رعایت تھی، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ وہ نہیں ہوا اور انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں چلے گئے. اب وہ یہاں پہ پہلے جو جتنے مرحلہ تھے میں انوالو نہیں تھا. جب پیشیاں شروع ہوئی تو پہلے پیشی پہ ہم نہیں گئے جو لندن میں ہوا تھا. بعد میں ایک تنقید شروع ہوئی کہ جی یہ نہیں گئے، ان لوگوں نے پروٹیکٹ نہیں کیا. ہم نے کہا ٹائم ہے. جب اس کی جو گواہوں کو وٹنسز جو تھے ان کو آرگومنٹ کرنے کی وہ جو پیشی تھی اس میں خود چلا گیا، تاکہ ہم جو انٹافگسٹا اور بیرک گولڈ کے جو اس میں آپ کو ایک وضاحت کر لوں. جو انٹافگسٹا ہے وہ چلی کا بے تاج بادشاہ ہے، اس کا جو سی او ہے. اس وقت 70% جو کاپر اور گولڈ ہیں دنیا کے وہ اس کمپنی کے پاس ہیں. وہ دنیا میں جو ہے نا ان کی قیمتوں کو بڑھانے میں، ان کو نیچے کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. وہ خود اس کا سی او آیا ہوا تھا. ہم اس لیے گئے کہ ہمارے ایک دوست نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ یہ لوگ کیوں گئے تھے. تو ہم گئے کہ تاکہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ، خاقان عباسی صاحب اور میں، ہم دونوں 16 دن تک پیشی پہ صبح 9 بجے جاتے تھے، شام کو 5 بجے تک. ہمارے جو وٹنسز تھے ان میں ہمارے ایک سابقہ ہے ابھی بابر صاحب تھے، یعقوب بابر، اور احمد بشر لہڑی صاحب، ہمارا ایڈوکیٹ جنرل صاحب کا امان اللہ کندرانی صاحب، اور سمر مبارک، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو ڈائریکٹر تھا منرلز کا وہ ان کی کلاس وہی. اور ان لوگوں نے بڑے ٹاپ کے وکیل لائے تھے، ہمارے بھی اچھے وکیل تھے. جب چھٹا دن نہیں 16ویں دن کورٹ نے جب اس کو وائنڈ اپ کیا تو ہمیں کہا کہ ہم آپ کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ جا کے آؤٹ آف کورٹ اگر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں. بکٹی صاحب آپ مجھے سن نہیں رہے ہیں تو کیونکہ اس دوران آپ کو یاد ہوگا میں پھر جب یہاں پہ آیا تنقیدوں کا، آرٹیکلوں کا، ٹی وی شو کا ایک بہت بڑا ایک ہوا کہ جی ڈاکٹر مالک نے، میر حاصل خان نے، محمود خان نے ریکارڈ ایک بیچ دی. اور کوئی ایک آدمی کا جو ہے نا کوئی، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، مناسب نہیں ہے، اس نے آ کے پھر مجھ سے معافی مانگا. وہ میری شرافت نے اس کا نام بھی نہیں لیا کہ میں کہتا ہوں کہ یار تم نے تو مجھے خوار کیا ہے. تمہاری یہ جو ہے نا ٹی وی ٹاک شو کو تو روزانہ بلوچستان اسمبلی میں یار لوگ اٹھا کے کہتے تھے یہ دیکھو وہ ریکارڈ ایک چلا گیا. تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا کہ دیکھیں نا یہاں پہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. اب یہ وہ دن تک کہ میں اب دسمبر میں آنے جانے والا تھا تو فیڈرل گورنمنٹ نے جا کے ان سے آفیشلی اور نن آفیشلی مذاکرات کیے. اب یہاں پہ ایک دو باتیں ہیں، شاید میں ابھی نہیں کروں گا، وقت آنے پہ کر لوں گا، کیونکہ جب یہ تمام سکیچ سامنے آ جائے گا تو آخری جو باتیں تھی اس میں خاقان عباسی صاحب بھی اس کو بھی پتہ ہے بہت سی چیزوں کا. تو اس دوران پھر ہماری گورنمنٹ نے ایک اور پلی داخل کی یا ایک اور اینگل سے وہ کیا کہ جی یہاں پہ ٹیتے نے کرپشن کیا ہے. حالانکہ ہماری نقطہ نظر یہ تھی کہ بھی پاکستان کی اگر کسی کو بلیم کہیں کہ آپ نے کرپشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار کرپشن کرنے، اب پاکستان کے لوگ تو ہمیں یہ نہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیا ہے. کرپشن اگر کیا ہے تو آپ لوگوں نے کیا ہے. اینی ہاؤ یہ کیس کو اس زمانے میں پینڈنگ ہوا. اس کے ساتھ
میں آپ دوستوں سے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر لیتا ہوں کہ 93 میں ان کو مائننگ کا لیسن دیا گیا ہے، لیکن جب بعد میں نے اس کو انکروچ کیا، کریدا، تو تب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے، گورنمنٹ نے 1,00,000 ایکڑ زمین 80 کروڑ روپے میں T10 کو بیچا ہے، جو کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ یعنی اگر اس وقت ہم وہ کلیم کریں کہ جی یہ لینڈ تو ہمیں ملا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس پہ جب چیزیں سامنے آئی تو پھر شاید نیب بھی حرکت میں آ گیا ہے، کچھ لوگوں کو پکڑ دکڑ کے، وہ شاید آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس میں یہ سب کچھ جو ہوا، اس کے نتیجے میں جو جرمانے آئے، وہ یقیناً، اگر میرے پاس ابھی ڈاکومنٹس نہیں ہے کیونکہ میں ڈاکومنٹ سے ہٹ کے اگر کوئی بات کروں، جو ریئل کاسٹ آیا تھا، جو ان کی PC1 میں دیا ہوا تھا، وہ بہت کم تھا۔ اگر ضرورت پڑے تو میں اس کو دے کے، کیونکہ PC1 کی کاپی میں نے بہت ڈھونڈا، مجھے نہیں ملا، جو وہ PC1 جو سبمٹ کیا تھا بلوچستان گورنمنٹ کو T10 نے۔ بہرحال ابھی جو ایک نیا موڑ آ گیا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ خطرناک اس سینس میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ان کیمرہ بریفنگ، یہ خود بہت پراسرار سی بات ہے کہ آپ ان کیمرہ بریفنگ کیوں دیتے ہیں، جس کو ہم مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ ایکٹ کو عوام کے سامنے واضح کیا جائے، تمام پارلیمنٹس میں، چاہے وہ سینٹ آف پاکستان ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، اس میں، اور پلس عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے اس کو ایک واضح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اگر ریکارڈ ایکٹ بھی صندوق کی طرح چلا گیا نا، تو بلوچستان کو تو چھوڑو، دال بندین بھی پیاسا رہے گا، جو ابھی تک ہے۔ ایلیبریٹ کروں گا۔ کچھ دوست اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے وہ بلیم گیم کھیل رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر مالک نے تو گوادر میں ایگریمنٹس کیے ہیں۔ تو میں ان کو بڑے واضح انداز پہ کہتا ہوں کہ نیشنل پارٹی سائل و وسائل کا پروٹیکٹر ہے، فروخت کرنے والا نہیں ہے۔ ہم نے جو لینڈ مافیا تھے، 3.5 لاکھ کے قریب ایکڑ میں نے کینسل کیے۔ کافی الزام لگے مجھے، جن لوگوں نے مجھے الزام لگایا کہ ڈاکٹر مالک نے اتنے لاکھ ہزار ایکڑ لیے، میں ان کو آج کہتا ہوں کہ وہ صاحب اقتدار ہیں، وہ جا کے پسنی اور گوادر میں میرا 1 ایکڑ جو ہے نا زمین ڈھونڈ کے مجھے دے دیں۔ 20,000 کا مجھے ان لوگوں نے وہ دیا، اسی پریس کلب میں، نام نہیں لوں گا ان کا۔ اب جہاں تک معاہدوں کی تعلق ہے، میں ایک دفعہ میاں نواز شریف کے ساتھ چوتھے دن جو یہ حکومت بن گئی اور میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، پاکستان کسی زمانے میں جب وزیر اعظم بنتے تھے تو وہ واشنگٹن چلا جاتے تھے، بعد میں اس میں ترمیم لایا، پھر سعودی عرب چلے گئے۔ آج کل جو بھی منتخب ہوگا پہلے چائنا چلا جائے گا۔ تو مجھے بھی بلایا اس نے، میں نے کہا سر میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں ہے، میں اس زمانے میں پینٹ بھی نہیں پہنتا تھا، تو میں گیا 2-3 دن وہاں رہے، جسٹ کوٹیسی۔ میں آج میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں، جو لوگ اپنی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے نیشنل پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں، آج اگر ایک معاہدہ پہ میرا دستخط ہو بہشت گواہ بھی میں ذمہ دار ہوں۔ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ معاہدے فیڈرل گورنمنٹ نے کیے تھے، 2 معاہدے ہیں۔ ایک تو پورٹ والا معاہدہ ہے، سنگاپور پورٹس کو دیا تھا، وہ مشرف کے زمانے میں ہوئے۔ دوسرا جو CPEC کے معاہدے ہوئے ہیں، CPEC کے معاہدے کچھ میاں صاحب نے کیے، کچھ پہلے گورنمنٹ نے کیے، اب کی گورنمنٹ کا بھی پتہ نہیں ہے،
لیکن اس میں نیشنل پارٹی کا کوئی عمل درآمد نہیں تھا۔ اب میں اس بات کو سموٹتے ہوئے فلور آپ کو دوں گا۔ یہ ریکارڈ ایک بلوچستان کے عوام کا ہے، اس کو لوٹنا آسان نہیں تھا، نہ ہے جس طرح سندک کو کیا۔ میں ایک بات واضح کر لوں کہ سندک جب ریویو ہو رہا تھا، اس کا 10 سال ختم ہوا میرے دور میں، then I refused، میں نے سائن نہیں کی۔ میں نے کہا میں سائن اس وقت کروں گا جب آغاز حقوق بلوچستان میں جو پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ کی کہ جی وہ جو ہمارا 48% ہے وہ بلوچستان کا ہے، آپ مجھے 50% دے دیں۔ اب بیٹھ جائیں یہاں پہ، سی ٹی وی دیا ویسے 50% ہمارا ہے، 50% ان کا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم 50% نہیں دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا سوری، میں نے ایک سندک کو ایکسٹینشن نہیں کی۔ اب ریکارڈک پہ ہماری پارٹی نے اپنی سینٹرل کمیٹی کا میٹنگ 8 اور 9 تاریخ کو بلایا ہے کراچی میں۔ ہم نہ صرف بلوچستان بھر میں بلکہ پاکستان بھر میں ریکارڈک بچانے کی مہم چلائیں گے، اور ہم کبھی بھی اس گورنمنٹ کو اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جس طریقے سے سوئی گیس کو اس نے لوٹا 57 سے، سندک کو لوٹا، ہمارے سمندر کو لوٹ رہا ہے، چاہے ٹرالرنگ کی شکل میں چاہے سی پیک کی شکل میں، تو یقیناً نیشنل پارٹی سینٹرل کمیٹی میں یہ تمام خدشات رکھے گی، اور بھرپور احتجاج کا انشاءاللہ ہم جلدی اعلان کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو ان کے ہمراہ کوئی حق نہیں ہے کہ یہ 2 مہینے، میں تو حیران ہوں کہ 2 مہینے کے اندر معاہدے بھی ہوئے، معاہدہ پہ تفصیلی بات چیت بھی ہوئی ہے۔ یہ موجودہ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ وہ یہ معاہدہ نہیں کرے جب تک معاہدے میں بلوچستان کے عوام کی، یہاں کے میڈیا کی، اس کے پارلیمنٹیرینز کی رائے شامل نہیں ہوگی۔ سر میں تو کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو 50%، 20% کوئی وہ نہیں ہے، بلوچستان کی مڈی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو اعتماد میں لے لیں۔ اس طرح نہیں ہے کہ میں یہ ریفائنری وہ اس وقت ہوگا جب معاہدہ ہوگا، نہیں گے جب تک تمام بلوچستان کے عوام کو، چاہے اس کے انٹلیکچوئلز ہیں۔ ابھی یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے تو پتہ انٹافگسٹا کے جو چیف تھا، اس نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا دس از دی ٹاپ انکلوڈنگ ٹاپ 10 ڈپوزٹ آف دی ورلڈ۔ جو 10 بڑے ڈپوزٹ ہیں ان میں سے ریکارڈک ایک ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انٹافگسٹا کہتا ہے کہ 70% جو اس کے پاس دنیا کی جو ہے نا مائنز کا وہ ہے، اتھارٹی ہے، اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ چلی کی گورنمنٹ کو آنے جانے میں وہ سب جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، تو اس کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی فی الحال تو یہ جو معاہدہ ہوئے ہم ان معاہدوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اس پہ ایکسپرٹ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، میڈیا بیٹھے، اور تب جا کے کچھ کرے۔ اس طرح نہیں ہے کہ بند کمرے میں جو ہے نا آپ نے، ٹھیک ہے میں یہ ایک بات میں اضافی کروں گا، ٹھیک ہے ڈنڈے کے زور پہ وہ کریں گے، اس سے پہلے بھی ڈنڈے کے زور پہ بہت کچھ ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ایک بات میں واضح کروں گا، ڈنڈے اور بندوق کے زور پہ دلوں کو آپ نہیں جیت سکتے ہیں۔ دلوں کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے احساسات کا احترام کرنا پڑے گا۔ سر ہمارا جو آئیڈیا تھا، فرینکلی میں اب آپ کو بتاتا ہوں، ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جب یہ ایکسٹ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اس کے بعد یہ ٹوٹل 14 ہولز ہیں، 14 ہولز، ان کو ہم 8 سے 10 پیکیج بنائیں گے اور ان کو انٹرنیشنلی فلوٹ کریں گے، اور جو بھی انٹرنیشنل، اس طرح نہیں، وہ بھی اب تو کوئی کہتا ہے 90 سال کا ہے، کوئی کہتا ہے 100 سال کا ہے، ہماری ٹارگٹ تھی 10 سے 15 سال، 10 سے 15 سال، 8 سے 10 پیکیج ہم بنائیں اس کی، اور ان کو ہم انٹرنیشنلی فلوٹ کریں، اور جو بھی زیادہ بہتر جو ہے نا ڈیل کرے گا ہم اس کو دے دیں، بجائے یہ کہ انڈر گراؤنڈ۔ بٹ
after the settlement of the exits. تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ میں کمٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو ہم اس طرح کے جو ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم اگر اس طرح کے بیان سیاسی دیں گے تو اس میں بڑے ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جاتی ہیں. تو میم کہتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے, ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھرو یہاں پہ. تو پی این پی کا اپنا رائے ہے, اس کی ہم احترام کرتے ہیں. دیکھو آپ اگر مجھے اس پچ پہ لے جائیں گے تو میں آپ کو کہوں گا کہ 2018 کا الیکشن اس کو دیکھیں. ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, ہم کیوں گواہ بن جائیں؟ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں, میں 88 سے پارلیمنٹیرینز ہوں. مجھے اتنا تو اصولوں کا پتہ ہے کہ میں پارلیمنٹیرینز نہیں ہوں. میں پارلیمنٹ میں کیسے بیٹھ جاؤں گا؟ پارلیمنٹ میں یا تو ممبر بنیں گے یا ایڈوکیٹ جنرل بیٹھ سکتا ہے رولز کے مطابق. میں نہیں بیٹھ سکتا. بس ان لوگوں نے ایک معذرت کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو پولیٹیکلی کیش کرنا تھا. ان لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ جی ڈاکٹر مالک, اور جن لوگوں نے بیان دیے ہیں یا دے رہے ہیں میں ان کا بھی جواب نہیں دیتا ہوں. میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی, اور ایک شریف آدمی ہے وہ بیٹھ کے تمام اخبار والوں کو فون کر رہا ہے کہ مالک کے خلاف یہ لکھو یہ لکھو. میں اس کو بھی اس کا نام نہیں لوں گا, اس کو میں کہوں گا جتنا لکھنا ہے لکھو. میں وزیر اعلیٰ تھا, آپ لوگوں نے کتنا لکھا؟ میں نے ایک دن آپ لوگوں کو کال کیا؟ میں نے کبھی کال نہیں کیا, کیونکہ میں ذہنی صورت میں ایک سیاسی کارکن ہوں. مجھ میں سگ ہے, برداشت ہے. میں چیزوں کو علمی حوالے سے اس کی جواب دیتا ہوں. میں اگر وہ جو 2.5 سال تھا نا, 2.5 سال میں مجھے کسی نے معاف نہیں کیا, لیکن میں نے ایک کا بھی جواب نہیں. ابھی بھی وہ ہم بیٹھ کے سب کو ٹیلی فون کر رہا ہے کہ یار اس کے خلاف دے دو. میں نے کہا تم بھی دے دو یار, دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ پہلے کسی زمانے میں 3-3, 5-5 ہزار روپے آرٹیکل لکھے جاتے تھے نا, اب تھوڑا سا ریٹ بڑھا ہو. تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ بھئی تجھے جتنا زور لگانا ہے لگاؤ, اور یہ جو باقی دوست ہمارے خلاف دے رہے ہیں وہ بھی دے دیں. ہم بڑے سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو لے رہے ہیں. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ خدا را یہ بلوچستان کا ہے, یہ کرسیاں آنی جانی ہیں. جو بات تم لوگ نہیں کر سکتے ہو ہم لوگ کر سکتے ہیں, تو ہم پہ تو ہمیں تو چھوڑو یار. تم نہیں کر سکتے ہو, تمہیں پتہ ہے جو میں کچھ کہہ رہا ہوں وہ غلط کہہ رہا ہوں, تو چھوڑو, ہم کہہ دیتے ہیں اگر ہماری باتوں سے کچھ ہوگا. نہیں میں کچھ دیکھیں نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ معاہدہ کرنے کا یہ معاہدہ ہی غلط ہے. باقی میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں نا کہ جو کنٹری ٹو کنٹری ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا, وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتا ہے, پروونشل گورنمنٹ نہیں کرتا ہے. اب اگر سی پے کے 65 بلینز کے ہوئے ہیں, 65 ہم چیختے رہے, کون سا انٹرویو تھا جو ہم نے نہیں کہا کہ جی 5 چیزوں کو انشور کرو سی پیک پہ. نمبر 1 بلوچ کی قومی تشخص, نمبر 2 اس میں ریونیو میں اس کا شیئر ابھی تک 93% تو چائنا ہے, 7% فیڈرل گورنمنٹ ہے. جابس, انویسٹمنٹ, ہم تو ہر جگہ پہ نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, یہاں ہو, ہم کہتے تھے. آج بھی ہماری وہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہماری نیشنل قومی تشخص ہے. تو باقی دیکھیں نا, آپ میری طرح توجہ ہو جائے نا جو سوال آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کبھی بھی انٹی بلوچستانی ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہوں گے, چاہے اس کو جو بھی کریں. دیکھیں اگر پی ڈی ایم میں اگر ہم یہ نہیں اٹھائیں گے تو کیا اٹھائیں گے؟ ہم پی ڈی ایم میں ضرور اٹھائیں گے. اور جو بھی آپ دیکھتے ہیں جو بھی ہماری پی ڈی ایم کے جلسے ہوئے ہیں, چاہے پنجاب میں ہوئے, چاہے سندھ میں یا پختونخوا میں ہوئے, ہم نے بلوچستان کے وسائل پہ بات کی ہے اور ہر ایشو پہ بات کی ہے. اس کو بھی ہم اٹھائیں گے سر. جی سر. جان آپ مجھے جو ہے نا, آپ میری اس کو دیکھیں نا, میں نے کہا میں نے صندوق نہیں کی ہے, آپ ڈھونڈے جا کے دیکھ لینا. میں نے ایک اور آگے جاؤں گا, پی پی ایل بھی ختم ہوا تھا, اس پہ بھی میں نے ایگریمنٹ نہیں کی. میرا اور خاقہ نباسی کا 2 مہینے تک پڈا چلتا رہا. تو جب میں ریکارڈ اس پہ نہیں کر سکتا ہوں صندوق پہ,
جو ایک پٹا ہوا وہ تھا، تو میں ریکارڈنگ پہ کیسے کروں گا؟ اور میں کروں گا، پہلے تو مجھ میں اتنا جرأت نہیں ہے کہ میں اپنی پارٹی کی لائن سے ہٹ جاؤں، اور میں بلوچستان کے وسائل پہ نہیں کر سکتا ہوں. جو میں نے آپ کو کہا نا، میں نے 3.5 لاکھ کے قریب جو ہے نا ایکڑ زمین کینسل کیے. اب یار لوگ پھر اس کو تقسیم کر رہے ہیں نا. گوادر کی زمینوں کی پھر بندر بانٹ ہوئی ہے، ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں نا، ریاست کے ساتھ اس ٹائم بہت بڑے آپشنز تھے جو فیڈرل گورنمنٹ کے، جو ان لوگوں نے نہیں کی. جو آؤٹ آف باکس جو ہے نا، جو ڈیبیٹ چل رہے تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ان کے ساتھ، وہ ایک خاقان عباسی صاحب کو پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ، اور اگر اس کو وہ فلوٹ کر لیتے تھے 8-10 پیکیج بنا کے انٹرنیشنلی فلوٹ کر لیتے، تو اس سے بہتر جو ہے نا ہمیں ریٹرن ملتا تھا. یہ ندامت جو ہو رہی ہے نا، یہ ندامت نہیں ہوتی اس ٹائم. لیکن ریکارڈنگ ڈے 1 سے مس مینیج ہوا ہے. چاہے میں آئی ہیو لاٹ آف ریکارڈ فار سپریم کورٹ. اگر سپریم کورٹ کو پتا تھا کہ یہ جائے گا، کیونکہ یوزولی ایگریمنٹس نہیں جاتے انٹرنیشنل آربیٹریشن کورٹ میں، لیکن جو ایگریمنٹ آسٹریلیا میں ہوں گے اس کا اور پاکستان کا ایک بائی لیٹرل جو ہے نا ایگریمنٹس ہے کہ جی ہم جو بھی معاہدے کریں گے یہ انٹرنیشنل کورٹس میں جا سکتے ہیں، باقی جگہوں پہ نہیں ہو سکتے. یہ اب ایک لے مین کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے جو وہاں ججز صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس ٹائم سپریم کورٹ کہتا تھا کہ جی آپ جا کے اس کو ری نیگوشیٹ کر لیں، بجائے یہ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس کے فیصلے سر آنکھوں پہ، لیکن جو مس مینیج ہوئی ٹوٹلی ڈے 1 سے. اگر اس پہ آپ لوگ، میں آپ سے کہوں کہ کچھ ہمارے نئے جرنلسٹ ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرو نا تھوڑا سا. لوگ تو کر رہے ہیں کہ پہلا ایگریمنٹ کس نے کیا، اس میں کیا شرط تھا. وہ جن لوگوں نے کیا وہ زندہ ہیں، پھر کن کن کو کہاں کہاں سے لا کے جیلوں میں ڈال دیا وہ بھی زندہ ہیں. سر میں نے دیکھیں، میری بات سنو رضا بھائی، یہ آپ کے اخبار کا جواب نہیں ہوگا جو میں دوں گا، اس کو تو ٹیکنیکل لوگ بنائیں گے نا. اس کو میں کون ہوتا ہوں کہ میں انٹرنیشنل، یہی تو ہمارا حال تھا نا. اگر ہمارے معاہدوں کو انٹرنیشنل ایکسپرٹ ہائر کر کے ہم ان کو کر لیتے تھے تو ہم شاید اس مشکل میں نہیں ہوتے. ہم نے بالکل ایک، میں تھا، چیف سیکرٹری تھے، کچھ ہمارے سینئر تھے، ہم نے کہا اس پہ ہم جو ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس موجود ہیں ہمارے پاس، انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جو ایکسپرٹس ہیں. تو یہ تو پیکیجز وہ بنا لیتے ہیں. سیاسی پیکیج میں بنا سکتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے.